جیسا گھوڑا گدھا، اس کا جان بھی ہے، اس کا جسم بھی ہے، ہمارے اندر بھی ہے، جان بھی ہے، جسم بھی ہے، لیکن گھوڑے گدھے کے اندر، کتے بلی کے اندر روح نہیں ہے۔ وہ خاص طور پر اللہ نے آدم میں پھونکی تھی اور اسی کی بنا پر وہ مسجود ملائک بنا تھا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اسے اپنی طرف نسبت دی تھی، اپنی روح۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اسے تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے۔ یہ روح جو ہے یہ بہت پہلے تخلیق پائی تھی، جسے قرآن اول مرہ کہتا ہے۔ انسان کی تخلیق دو مراحل میں ہوئی، روحانی تخلیق بہت پہلے ہوئی تھی، اور اس کے بعد مادی تخلیق، یہ مادی کائنات وجود میں آئی، پھر اس میں لمبا سفر ہے، اس کے بعد حیوانات کا وجود ہوا اس زمین پر، پھر انسان کا وجود ہوا۔ یہ جو ہے یہ تخلیق ثانی ہے، اور یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، 40 نووی کے دور میں بھی پڑھی، اور پھر میں نے اس دوران میں بھی پڑھائی آپ کو دوبارہ، کہ حضور نے فرمایا کہ رحم مادر میں تم میں سے ہر شخص 40 دن نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، 40 دن علقہ، 40 دن مضغہ، اس کے بعد ثم یرسل الملک، پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے، فینفخ فیہ الروح، اور اس کی روح وہاں سے عالم بالا سے لا کر وہ فرشتہ، وہ خود عالم بالا کی شے ہے، وہ لا کر اس میں پھونک دیتا ہے۔ یہ تخلیق ثانی ہوئی انسان۔ یہ چیزیں نگاہوں سے اوجھل ہیں، میں نے بہت سی چیزیں گنوائی آپ کو، اس کے بغیر عہد عدد سمجھ میں نہیں آتا کس نے دیا تھا انسان کی تخلیق سے پہلے، لیکن اسی میں میں نے ایک مثال دی تھی سورۃ التین کی۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذرا ہم اس سورہ مبارکہ کو سمجھیں اچھی طرح۔ ارشاد ہوتا ہے والتین، قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور قسم ہے سینین کے سلسلے کے پہاڑ کی، طور سینا کی، وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس بستی کی، اس شہر کی جو امن والا ہے۔ یہ 4 قسمیں ہیں جو اللہ نے کھائی۔ قرآن مجید کی قسموں کے بارے میں 2 باتیں ذہن میں رکھیے۔ ہم جو قسم کھاتے ہیں وہ کس لیے ہوتی ہے؟ کوئی معاہدہ کرتے ہوئے یا کوئی خبر دیتے ہوئے، اللہ کو گواہ، اللہ کی قسم میں یہ کہہ رہا ہوں۔ تو انسان جب قسم کھاتا ہے تو کسی بزرگ ہستی کی کھائے گا، بڑی شے، اور سب سے بڑی ہستی اللہ کی قسم کھاتا ہے، اور اس میں یا تو گواہی پیش نظر ہوتی ہے یا اپنے صداقت کا لیے ایک گواہی، اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، بھائی میں کہہ رہا ہوں تم سے، یہ آپ نے اللہ گواہ ہے نہیں کہا، واللہ کہہ دیا، اللہ کی قسم۔ لیکن قرآن میں اللہ جو قسمیں کھاتا ہے تو اللہ سے بڑی شے تو کوئی نہیں ہے، لہذا اللہ کی قسموں میں کوئی عظمت کا پہلو نہیں ہوتا، کوئی خاص اس کی اپنی ذات کا پہلو جو ہے کہ اس کے اندر عظمت وہ نہیں ہوتی، صرف گواہی ہوتی۔ گواہ ہے انجیر، اور گواہ ہے زیتون، اور گواہ ہے طور سینا، اور گواہ ہے یہ شہر جو امن والا۔ اچھا، یہ جو دوسری بات قسموں کے بارے میں جاننے کی ہے کہ ایک ہے قسم کھانے والا مقسم، ایک ہے جس شے پر قسم کھائی گئی مقسم علیہ، ایک ہے جس بات سے قسم کھائی گئی، جس چیز کی قسم کھائی گئی وہ ہے مقسم بہ۔ تو ہمارے ہاں تو چونکہ قسم کھانے میں صرف ایک بزرگی پیش نظر ہے، قرآن کی قسموں میں گواہی ہے، اور گواہی میں کسی عظمت کا پہلو نہیں ہے، البتہ کس شے پر گواہی دی جا رہی ہے اس میں، اور جس شے سے گواہی دی جا رہی ہے اس میں کوئی مناسبت ضروری ہے۔ اب جس شے پہ گواہی دی جا رہی وہ کیا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ وہ حقیقت کبریٰ ہے۔
جس پر 4 قسمیں کھائی گئی. قسموں کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا. یہ جو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ایک ایشورنس دی جا رہی ہے انسان کو کہ ہم نے تمہیں بہترین ساخت پر پیدا کیا، تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، بہترین حساب سے بنایا. تقویم کے لفظی معنی سیدھا کر دینا. قومت الرمح، میں نے نیزے کو سیدھا کر دیا، ٹیڑھا ہو گیا تو سیدھا کیا. تو یہ گویا کہ ایک سلسلہ تخلیق کا ایک انتہائی عروج ہے جس کو یہاں پر احسن تقویم کہا جا رہا ہے. کیوں کہا جا رہا ہے؟ اگلی سورہ مبارکہ میں اس کا پس منظر ہے کیوں کہا جا رہا ہے. سورۃ العلق ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بعد. اس میں پہلی ابتدائی 5 آیات تو وہ ہے کہ جو پہلی وحی ہے جو حضور پر نازل ہوئی ہے غار حرا میں. پھر 3 آیتیں بڑی عظیم ہیں، بڑی عظیم. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی. کوئی نہیں، انسان سرکش ہو ہی جاتا ہے، بدراہ ہو ہی جاتا ہے، تعدی پر اتر ہی آتا ہے، ظلم کر ہی بیٹھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پاتا ہے اپنے آپ کو کہ مجھے بدلہ نہیں مل رہا، کوئی سزا نہیں مل رہی، مستغنی پاتا ہے. کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. میں نے جھوٹ بولا، میری زبان پر کوئی آبلہ بھی نہیں پڑا. میں نے یتیم کا مال ہڑپ کیا، میرے پیٹ میں کوئی خرابی نہیں ہوئی، مجھے کوئی کینسر نہیں ہوا. تو چونکہ کوئی پکڑ نہیں آتی تو وہ بڑھتا چلا جاتا. اچھا، اب یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ ایک حساس انسان جب مشاہدہ کرتا ہے انسان کس قدر پستی میں ہے، کیسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑتا ہے، لڑتا ہے، اور لڑتا جھگڑتا ہے، خون کرتا ہے ایک دوسرے کو، کتنی حقیر سی خواہشات کے پیچھے اپنی جان ہلکان کرتا ہے. یہ انسان، یہ پستی کا مکی. جواب شکوہ میں علامہ اقبال نے یہ الفاظ استعمال کیے، شوخ و گستاخ ہے یہ پستی کا مکی. یہ جو پستی کا رہنے والا آدم ہے یہ تو بہت شوخ ہے، گستاخ ہے. یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اب دیکھیے، یہ اصل میں جو غار حرا میں حضور کا غور و فکر تھا اس میں یہ چیزیں شامل تھیں. انسان پستی میں ہے، انسان ظلم کرتا ہے، انسان تعدی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے، غیبتیں کرتا ہے. یہ انسان، یہ تو پست ہی ہے. اور آج اگر آپ سائیکالوجی جو جدید ہے اس کا مطالعہ کریں تو سب میں قدر مشترک یہ ہے کہ انسان کے اصل محرکات عمل بہت گھٹیا ہیں. یا تو سیکس ہے، بس فرائڈ کے نزدیک وہی ہے، سیکس ہی سیکس ہے، جنسی جنس ہے، شہوت ہی شہوت ہے، یا حب جاہ، ارج ٹو ڈومینیٹ. یہ ساری بھاگ دوڑ جو سیاستدان کر رہے ہوتے ہیں، خیر ایک بڑے پیمانے پر تو نظر آتی ہے، ہر آبادی میں ہے کوئی جو اپنا سکہ جما کے رکھنا چاہتا ہے، ہر ادارے کے اندر ہے کوئی شخص چاہتا ہے کہ ساری اتھارٹی میرے ہاتھ میں ہو. یہ ہے انسان کی جو ہے اصل خواہشات، یہ ہے اصل جو اس کی موٹیویٹنگ فورسز ہے وہ یہ ہے. کوئی عظمت انسان کی جدید سائیکالوجی میں تو ہے ہی نہیں. اول تو ڈارون نے انسان کو نرا حیوان قرار دے دیا. جب ہے ہی نرا حیوان، کوئی اور عظمت ہے ہی نہیں اس میں. جب روح سے آنکھیں بند کی تو انسان تو حیوان ہی رہ گیا نا. پھر جب روح ہے ہی نہیں اس میں تو اتنا ہی فرق ہے گوریلا اور شمپنزی میں اور انسان میں
جتنا گدھے اور گھوڑے میں۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ وہ حضور کو بتایا گیا، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، لیکن آپ کے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ بات اگر پیش نظر رہے کہ یہاں پکڑ نہیں ہو رہی وہاں ہوگی، یہاں بدلہ نہیں ملا وہاں ملے، یہاں سزا نہیں ملی وہاں ملے گی۔ یہ احساس، یہ یقین، یہ علم اگر انسان میں پیدا ہو جائے تو ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، تعدی نہیں کرے گا، کسی کے احساسات کو مجروح نہیں کرے گا، کسی کی عزت نفس کو ٹھیس نہیں پہنچائے گا، کسی کا دل نہیں توڑے گا، اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ پھر سارا معاملہ جزا و سزا کا ہے۔ یہ ہے جس کے بعد میں جو بات آ رہی ہے کہ ہم نے پیدا تو کیا تھا انسان کو بہت اونچے مقام پر۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہ 4 قسمیں اس کا ثبوت ہے۔ یہاں اصل میں ان 4 قسموں سے مقامات مراد ہیں۔ 2 تو واضح ہیں، طور سینین تو ایک مقام ہے، پہاڑ ہے، پہاڑوں کے سلسلے میں ایک چوٹی ہے، کوہ طور ایک چوٹی ہے اس کے اندر، سینین اس لیے جمع کا لفظ آیا ہے۔ طور سینا بھی کہا گیا ہے سورہ مومنون میں۔ ہم عام طور پر جزیرہ نما سینا، دی سینائی پیننسولا، اسی طرح بلد الامین یہ بھی ایک مقام ہے۔ اور ان 2 ابتدائی قسموں کے اندر بھی مقامات مراد ہیں۔ کوہ تین سے مراد ہے کوہ جودی، جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر ٹکی تھی۔ وہاں پر انجیر کی پیداوار بہت تھی، انجیر کے درخت بہت تھے، اور یہ عربوں کا قاعدہ ہے، کسی مقام پر کوئی شے ہے اس کے حوالے سے اس شے کا نام پڑ جاتا۔ نخلا، اب نخل ایک ایسی جگہ جہاں پر کہ کھجوروں کے درخت ہیں، نخلا شہر ہے، بستی ہے، وادی نخلا۔ تو اس حوالے سے یہاں حوالہ جو دیا جا رہا ہے زیتون، کوہ زیتون، ماؤنٹ اولیو، انجیل میں تو اس کا نام ہی آیا ماؤنٹ اولیو، جس پر حضرت مسیح نے، میں سمجھتا ہوں تاریخ انسانی کا عظیم ترین وعظ کہا تھا، سرمن آف دی ماؤنٹ۔ کبھی پڑھیں اس سے ضرور۔ بعض لوگوں کو مغالطہ ہو گیا ہے کہ ہمیں شاید یہ سابق کتابیں پڑھنے سے روکا گیا، نہیں، ایسی بات نہیں۔ یہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں، ان کے اندر حق ہے، روشنی ہے، نور ہے۔ اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا؟ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ پھر انجیل نازل کی فِيهَا هُدًى وَنُورٌ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دی سرمن آف دی ماؤنٹ، پہاڑی کا وعظ، اگر متی کی انجیل آپ کو مل جائے چھوٹی سی، اس میں آپ پڑھیے، واقعہ یہ میرے نزدیک تاریخ انسانی کا عظیم ترین وعظ ہو۔ حضور کے مواعظ ہمارے پاس ہے نہیں۔ اول تو یہ کہ حضور وعظ کہتے نہیں تھے، جہاں جاتے تھے قرآن پڑھ کے سناتے تھے۔ قرآن سے بڑا وعظ پر کوئی نہیں ہے۔ یتلو علیہم آیات، یتلو علیہم آیات، یتلو علیہم آیات۔ پھر خطبے جو دیتے تھے آپ بہت مختصر دیتے تھے، جمعے کا عیدین کا خطبہ مختصر ہوتا تھا، لمبا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن یہ کہ عظیم واقعتاً یہ جو ہے تو کوہ زیتون، کوہ جودی، اور یہ طور سینا وہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا، اور بلد الامین مکہ ہے جہاں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ اتر رہی ہے صورت تو ہے، میں نے کہا ہے نا، ورنہ یہ کہ اس وقت کے اعتبار سے تھے کہیں گے، وہیں پیدا ہوئے ہیں، وہیں پہلے 40 برس زندگی گزرے ہیں، پھر اس کے بعد 12 برس اور گزرے ہیں۔ بہاد البلد الامین۔ دیکھو اگر تم دیکھ رہے ہو کہ انسان پستی میں ہے تو ہمارے ان 4 بندوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ انسان نہیں تھے؟ ان کی عظمتوں کو دیکھو، ان کی اخلاق کی رفتوں کو دیکھو، ان کے کردار کی بلندیوں کو دیکھو، ان کے صبر و استقامت کو دیکھو، ان کے کارنامہ حیات کو دیکھو۔
تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ نہیں، انسان پستی، وہ پستی میں نہیں پیدا کیا گیا، عظمت ہے، اس میں بلندی ہے، رفعت ہے، اس کے اندر بہت اس کا مقام عالی ہے۔ وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَھَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ۔ دیکھو ہمارے بندے نوح کو، دیکھو ہمارے بندے عیسیٰ کو، دیکھو ہمارے بندے موسیٰ کو، دیکھو ہمارے بندے محمد کو جو تمہارے سامنے ہے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ والسلام۔ تب یہ ہے کہ تمہارے اندر سے یاس اور نا امیدی، انسان کے بارے میں نا امیدی اور مایوسی کی کیفیت ختم ہو جائے گی۔ نہیں، انسان اصلاً پستی کا نہیں ہے، اصلاً جو ہے گراوٹ اس کی شخصیت نہیں ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یہ لام بھی آ رہا ہے تاکید کے لیے، قد آتا ہے، وہ بھی آتا ہے کسی شے کی یقین بنانے کے لیے۔ جیسے کہتے ہیں کہ ضربا، اس نے مارا، قد ضربا، وہ مار چکا ہے۔ یہ جو ہے مفعول مطلق، قد ضربا، مار چکا، اسے ماضی قریب بھی کہتے ہیں، لیکن یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا مفہوم دے گا انگریزی میں۔ قد، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تو انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر یہ بھی واقعہ ہے کہ ہم نے اسے لوٹا دیا نیچے والوں میں سب سے نیچے۔ اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ تصاعد انسان کے بارے میں کس معنی میں ہے، کیسے سمجھ میں آئے؟ احسن، اسفل، احسن سب سے حسین، سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ، سپرلیٹو ڈگری ہے۔ اسفل، سب سے نیچے، سب سے نیچے، سب سے نیچے، کیا بات؟ دیکھیے اس کی واحد توجہ کیا ہے؟ اولین تخلیق ہماری احسن تھی، اربعہ تھی ہماری۔ وہ تو ملائکہ کے ہم پلہ نہیں، ملائکہ کے مسجود، لیکن پھر ہماری روح کو لا کر جہاں ڈالا گیا ہے، انسان کا وہ جنین جو ہے ماں کے پیٹ میں، انسان اس اعتبار سے، اپنی تخلیق کے اعتبار سے، تخلیق ثانی کے اعتبار سے نیچوں میں سب سے نیچے ہے۔ کیوں؟ جو صاحب شعور اور صاحب ارادہ شخصیت اللہ نے پیدا کی، ان میں سب سے اوپر فرشتے ہیں، پھر جنات ہیں، انسان سے تو اعلیٰ وہ بھی ہے۔ اسی لیے کہا تھا جن نے کہ میں کیسے سجدہ کروں، تو نے اس کو پیدا کیا، مٹی سے مجھے پیدا کیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اسے پیدا کیا ہے مٹی سے، مجھے پیدا کیا آگ سے، میں انا خیر منہ، میں اس سے بہتر۔ اس کی نگاہ میں وہ روح موجود نہیں تھی، وہ انسان کے صرف جسد کو دیکھ رہا تھا، اور جسد کے اعتبار سے انسان یقیناً فرشتوں سے بھی بہت نیچے، جنات سے بھی بہت نیچے۔ جنات آپ کو معلوم ہے پوری، میرے خیال میں یہ پورا سولر جو سسٹم ہے وہ پورا جو ہے جنات کی زد میں ہے، سمائے دنیا تک پہنچ جاتے ہیں، پہلے